تم مارے جاؤ گے, کاٹے جاؤ گے, ذلیل کیے جاؤ گے, رسوا کیے جاؤ گے, در دروں کی ٹھوکریں کھاؤ گے, تمہارا پیپروں کے اندر غلط طریقے سے تیرا نام لیا جائے گا, اور چینلوں والے اور سوشل میڈیا والے مسلمانوں کا پوری طریقے سے ان کا پرچار کریں گے اور ہر طریقے سے مسلمانوں کو ذلیل کرنے کی کوشش کریں گے, اور مسلمان ذلیل ہوتا رہے گا. کیوں؟ کیونکہ جس چیز کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے وہ چیز بندہ کر نہیں رہا ہے, عبادت ان سے دور ہو چکی ہے. آج دیکھیے اپنے مسلمان قوم کو, شب بھر میں مسجد تو بنا لی, شب بھر میں ایمان کی حرارت میں مسجد تو بنا لی, شب بھر میں ایمان کی حرارت میں من اپنا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا. میرے بھائیوں, ہم نے مسجدیں تو بنا ڈالی, ہم نے مسجدیں بنا ڈالی, اور آج کے زمانے میں محمد رسول اللہ کی حدیث ہمیں یاد آ رہی ہے کہ قیامت, قرب قیامت کے قریب میں کچھ لوگ ایسے آئیں گے, لا تقوم الساعہ, قیامت قائم نہیں ہوگی, لا یتباہ الناس فی المساجد, لوگ مسجدیں تو بنائیں گے لیکن مسجدیں دکھاوے کے لیے بنائیں گے, مسجدوں کو فخر کی چیز سمجھا جائے گا. تیری مسجد ایسی تو میری یضللہ فلا ہادی لہ, واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله, وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس أفشوا السلام وصلوا الأرحام وَاطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ. رواه مسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. آمین. قابل احترام ناظم جلسہ فضیلت الشیخ حضرت مولانا حبیب اللہ فیضی صاحب حفظہ اللہ وتولہ, اس عظیم الشان اجلاس عام کے نہایت ہی اہم ذمہ داران راگھو پور اور اس کے قرب و جوار سے آئے ہوئے معزز سامعین حضرات, اسلامی بزرگوں, نوجوان دوستوں, پیارے بچوں اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں, یہ پروگرام مسجد کی تعمیر و توسیع کی مناسبت سے رکھا گیا ہے. اور بڑی خوشی ہوئی کہ یہاں کے لوگوں کا جذبہ دیکھ کر کے کہ مسجد
کے لیے لوگوں نے بڑھ چڑھ کر کے تعاون دیا. ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جن لوگوں نے مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا ہے، اللہ ان کی قربانی کو اللہ تو قبول عطا فرمائے، اور اسی طریقے سے دین کے کام میں ہم سب کو حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. میں نے قرآن کریم سورۃ النحل آیت نمبر 36 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے دو باتیں بتائی ہیں. پہلی بات کہ جتنے بھی رسول، پیغمبر، رشی منی اس دھرتی کے اندر آئے، ان تمام نبیوں کا مشن اور مقصد یہی تھا کہ لوگوں کو وہ انبیاء اور رسول یہ بات بتا دے کہ دنیا میں تمہارے آنے کا مقصد صرف اللہ کی عبادت ہے. ہر امت میں، امت محمدیہ سے پہلے لگ بھگ 69 امتیں گزر چکی ہیں، اور ہر امت، ہر سمور جماعت کے اندر الگ الگ قوم کے اندر اللہ تعالیٰ نے الگ الگ نبیوں کو، رسولوں کو، پیغمبروں کو دنیا کے اندر بھیجا. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ. اللہ کہتا ہے میرے بندو، ہم نے ہر امت کے اندر ایک رسول، ایک پیغمبر، ایک رشی منی کو دنیا کے اندر بھیجا. ان اعبدوا اللہ. ان نبیوں کا بھیجنے کا مقصد میرا صرف یہی تھا کہ لوگوں کو اس بات کی طرف گامزن کر دے، لوگوں کو یہ بات بتا دے کہ تمہیں دنیا میں آنے کا مقصد یہ کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو. وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت سے بچو، شرک سے بچو. اللہ کے علاوہ جتنے بھی معبودان باطل ہیں، ان تمام معبودان باطل کی عبادت کرنا چھوڑ دو اور ایک اللہ کی عبادت کرو. یہ قرآن کریم کی اس آیت کے اندر یہ بات ہے کلیئر طور پر کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے رسول اور پیغمبروں کو بھیجا اس کا مقصد تھا عبادت، لوگوں کو کرانا. آج بھی یہ جلسہ اسی مناسبت سے رکھا گیا کہ لوگوں، دنیا میں تم اپنے مکان بنا رہے ہو، اپنے بلڈنگیں بنا رہے ہو، اپنے گھر بار بنا رہے ہو، اپنے گھر کے اندر بہترین چیزیں تم سجا رہے ہو، گاڑیاں خرید رہے ہو، بینک بیلنس جمع کر رہے ہو. اے لوگوں، تمہارا یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اور اس عبادت کے لیے ایک اللہ کا گھر ہونا ضروری ہے. اسی وجہ سے مسجد کی تعمیر کے لیے لوگوں سے باقاعدہ چندہ لیا گیا اور مسجدیں بنائی جا رہی ہے تاکہ اس مسجد کے اندر لوگ جا کر کے عبادت کریں. انسان کی زندگی میں عبادت کبھی بھی خالی نہیں جانا چاہیے. رات کے سمے ہو یا دن کے سمے ہو، عبادت اللہ کی ہونی چاہیے. آپ تجارت کر رہے تو اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ عبادت نہیں ہے؟
بیوی بچوں کے لیے جو حلال طریقے سے کماتا ہو یہ بھی عبادت ہے، اس کو بھی عبادت کا درجہ دیا گیا ہے۔ جو ہاٹ اور بازار میں جا کر کے اپنی دکانیں لگاتا ہے اور باقاعدہ دکان لگا کر کے اپنی تجارت کرتا ہے اور وہ حلال مال لے کر کے اپنے گھر کے اندر آتا، اپنے بچوں کو دیتا ہے، روٹی لا کر کے اور روٹی اور دیگر سامان لا کر کے اپنے بیوی بچوں کو لقمہ جو کھلاتا ہے، اس کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کا درجہ دیا ہے۔ یہ بھی عبادت ہے، لیکن ایک عبادت ہوتا ہے جسمانی عبادت، ایک جسمانی عبادت، جسم سے آپ کو یہ عبادت کرنی ہوگی۔ ایک ہوتا ہے کہ زبان سے عبادت کیا جائے، کلمہ پڑھ لیا جائے، بہت سی دعائیں پڑھ لیا جائے، یہ بھی ایک عبادت ہے۔ تو مسجد میں آپ جائیں گے تو آپ کو اپنے پوری شریر کا یوگ کرنا پڑے گا۔ یوگی یوجت ستتماتمانم رہسستتا ایکاکی یجتاتی ماری نارشن پگر پرگیا پنچم سمయ کرتبیا۔ ہندو دھرم کے اندر بھی اس عبادت کو ذکر کیا گیا ہے، ہندو دھرم کے کتابوں کے اندر بھی عبادت کا ذکر ملتا ہے، صرف مسلمانوں کی یا نہیں بلکہ ہندو دھرم کی جتنی بھی کتابیں، ان کتابوں کو آپ اٹھائیں گے تو اس کے اندر بھی عبادت کا ذکر آپ کو ملے گا۔ یوگی یوجت ستتماتمانم رہسستتا ایکاکی یجتاتم نراشیر پرگیا پنچم سمయ کرتبیا۔ اس منتر کے اندر باقاعدہ یہ کہا جا رہا ہے، ہائے ارجن، کرشن جی کہہ رہے ہیں ہائے ارجن، یوگی یوجت ستتماتمانم رہسستتا۔ جب تم عبادت کرنا، پوجا کرنا تو اپنے پورے شریر کا یوگ کرنا، اپنے پورے جسم کا یوگ کرنا، اپنے پورے شریر کو اللہ کے سامنے، بھگوان کے سامنے جھکا دینا، پورے شریر کا یوگ کرنا۔ نماز کے اندر ذرا دیکھو، اپنے پورے شریر کا بندہ یوگ کرتا ہے، پورے شریر کا بندہ یوگ کرتا ہے، پریکٹس اپنے پورے شریر کا باقاعدہ اللہ کے سامنے کرتا ہے، ہاتھ کا اٹھانا، سجدے کرنا، رکوع کرنا، قیام کرنا، پیروں کا، ہاتھ کا، جسم کا، ہر چیز کا یوگ ہوا کرتا ہے۔ اسی چیز کو ذکر ہندو دھرم کے کتابوں میں کیا گیا ہے، یوگی یوجت ستتماتمانم رہسستتا، پورے شریر کا یوگ کرنا، پورے شریر کا، اور کرتے رہنا۔ یوگی یوجت ستتماتمانم رہسستتا، پورے شریر کا یوگ کرنا اور کرتے رہنا، کنٹینیو، ہمیشہ کرتے رہنا، ایک دن صرف مت کرنا۔ ہائی ارجن، تم ہمیشہ اس چیز کو کرتے رہنا، کبھی بھی اس کو مت چھوڑنا۔ اسی کو تو اسلام بھی کہتا ہے، اے لوگو ہم نے تمہیں دنیا کے اندر پیدا کیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اے میرے بندو اور آئی میرے بندیوں، اور خاص کر کے راگھو پور کے نوجوانوں سنو، قرآن کی آیت کے اوپر غور کرو۔ قرآن کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اے میرے بندو ہم نے تمہیں محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ گھر بناؤ، مکان بناؤ، دکان چلاؤ، اپنے بینک بیلنس جمع کرو، گاڑیاں خریدو، سب کرو، لیکن اے میرے بندو میری عبادت سے کبھی بھی دور مت ہونا۔ اے میرے بندو ہم نے تمہیں محض اسی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ فی الصلاۃ، اے لوگوں نماز میں تم ڈرتے رہو، اور کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اے لوگوں نماز ترک مت کرنا، اے لوگوں ولا تترکن الصلاۃ مکتوبۃ متعمدا فإن من ترک الصلاۃ مکتوبۃ متعمدا فقد بریت منہ ذمۃ اللہ۔ عبادتوں میں قیامت
کے دن سب سے پہلے اسی نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ تم سے پوچھے گا، سوال کرے گا، کوشچن کرے گا۔ اللہ تعالیٰ تم سے اسی عبادت کے معاملے میں تم سے پوچھے گا، اے میرے بندے یہ بتاؤ تم نے دنیا میں نماز پڑھے یا نہ پڑھے؟ اول ما یحاسب بالعبد یوم القیامہ الصلاۃ، سب سے پہلے اسی نماز کے تعلق سے بندہ سے پوچھا جائے گا، بندہ تم نے دنیا میں عبادت کی یا نہیں کی، نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، یہ بتاؤ۔ یہی سوال پہلا بندوں سے کیا جائے گا، اے میرے بندو یہ بتاؤ، یہ نہیں کہے گا تم کھیتی باڑی کیا کرتے تھے یا نہیں، تم دکان چلایا کرتے تھے یا نہیں، تم نے شادی کی یا نہیں کی، تم نے فلاں کام کیا یا نہیں کیا، بلکہ پہلا سوال جو بندوں سے کیا جائے گا، مرد ہو یا عورت ہو، عالم ہو جاہل ہو، امیر ہو یا غریب ہو، کشتیوں میں کام کرنے والے کیوں نہ ہو، بازار اور ہوٹلوں میں بیٹھ کر کے اپنے دکانیں چلانے والا کیوں نہ ہو، اس سے یہی سوال کل قیامت کے دن کیا جائے گا۔ اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ، پہلا سوال اسی عبادت کے تعلق سے کیا جائے گا۔ اب دیکھیے ذرا، یوگیو ಜಿಸತಮಾತ್ಮ ನಮ್ರ ಹಸಿಸ್ತುತ ಐಕಾಕಿಯ ಚತ್ತಾತಿ ಮಂದಿರಾಶಿರ್ ಪರಕಿಯ पंचम समय कर्तव्य, इस इबादत को कंटिन्यू करते रहना, कभी भी इस इबादत को तर्क मत करना, कभी भी मत तर्क मत करना। मोहम्मद रसूलुल्लाह अबू जर गफ्फारी से बाकायदा ये कहा, ये कह रहे हैं, आइए अबू जर गफ्फारी सुन लो। और आपने बाद सहाबा से कहा, ऐ लोगों फर्ज नमाज जानबूझ करके मत छोड़ना, नमाज की अदायगी करते रहना, चाहे किसी भी हाल में हो। अगर खड़े खड़े तुम नमाज नहीं पढ़ सकते हो तो तुम बैठे बैठे नमाज पढ़ो, और बैठे बैठे नमाज नहीं पढ़ सकते हो तो लेट करके नमाज पढ़ सकते हो तो लेट करके भी नमाज पढ़ो। और अगर तुम लेट करके भी नमाज पढ़ने की ताकत नहीं है और इशारे से नमाज पढ़ सकते हो तो इशारे से नमाज पढ़ो। ये नमाज किसी भी हाल में तुम्हारे लिए माफ नहीं है। आपने फरमाया अगर तुमने नमाज को छोड़ा, अगर तुमने नमाज जानबूझ करके छोड़ी तो सुन लो, जानबूझ करके अगर तुमने नमाज छोड़ी तो फक़द बरियत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह, तो अल्लाह की जिम्मेदारी तेरे ऊपर से खत्म हो जाएगी। अब तुम मारे जाओगे, काटे जाओगे, जलील किए जाओगे, रुसवा किए जाओगे, दर दरों की ठोकरें खाओगे, तुम्हारा पेपरों के अंदर गलत तरीके से तेरा नाम लिया जाएगा, और चैनलों वाले और सोशल मीडिया वाले मुसलमानों का बुरी तरीके से उनका प्रचार करेंगे और हर तरीके से मुसलमानों को जलील करने की कोशिश करेंगे और मुसलमान जलील होता रहेगा। क्यों? क्योंकि जिस चीज के लिए अल्लाह ने पैदा किया है वो चीज बंदा कर नहीं रहा है, इबादत इनसे दूर हो चुकी है। आज देखिए अपने मुसलमान कौम को शब भर में मस्जिद तो बना ली, शब भर में ईमान की हरारत में मस्जिद तो बना ली, शब भर में ईमान की हरारत में मन अपना पापी था बरसों में नमाजी बन न सका। मेरे भाइयों हमने मस्जिदें तो बना डाली, हमने मस्जिदें बना डाली, और आज के जमाने में मोहम्मद रसूलुल्लाह की हदीस हमें याद आ रही है कि कयामत कुर्बे कयामत के करीब में कुछ लोग ऐसे आएंगे, ला तक़ूमुस्सा, कयामत कायम नहीं होगी, ला यतबाहन्नासु फिल मसाजिद, लोग मस्जिदें तो बनाएंगे लेकिन मस्जिदें दिखावे के लिए बनाएंगे, मस्जिदों को फख्र की चीज समझा जाएगा। तेरी मस्जिद ऐसी तो मेरी मस्जिद ऐसी, तुमने अपने मस्जिदों के अंदर मार्बल लगाया, तुमने टाइल्स लगवाए, तुमने कूलर लगवाए, तुमने एसी लगवाए, हम भी लगवाएंगे, और तुमने एक मंजिला बनाया, हम 2 मंजिला बना करके दिखाएंगे। मस्जिदें तो बनाई जाएंगी लेकिन मस्जिदों के अंदर तामीर, तो मस्जिदों के अंदर इबादत करने वाला कोई नहीं होगा। ज़ोहर के वक्त पहुंचो मेरे भाइयों, ज़ोहर में आपको नमाजी नहीं मिलेंगे, असर में पहुंचो, असर में आपको नमाजी नहीं मिलेंगे, मगरिब में पहुंचो, मगरिब में भी नहीं, इशा में पहुंचो, इशा में भी नहीं, फजर में पहुंचो, फजर में भी नहीं। इमाम और मुअज्जिन और चंद बुजुर्गों के अलावा आपको मस्जिदों के अंदर कोई नजर नहीं आएगा। हालांकि रसूल की हदीस आपको मालूम है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मन तरका सलातल अस्र फक़द हबिता अमलुहु, आपने फरमाया जिसने असर की नमाज छोड़ी, जिसने असर की नमाज छोड़ी तो अल्लाह ताला उसके तमाम अमाल को बर्बाद कर देगा।
عبادت دیکھ رہے ہیں آپ، اس عبادت کو چھوڑنا مت، ہندو دھرم میں کہا گیا اور اسلام میں بھی کہا گیا اس عبادت کو ترک مت کرنا۔ کتنے نوجوان نمازی ہیں، کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں، کتنی عورتیں نماز پڑھتی ہے۔ غور کیجئے میرے بھائیوں، آج عورتوں کو تو چھوٹ ملی ہوئی ہے، وہ تو نماز ایسے بھی گھر میں نہیں پڑھ رہے، جمعے کے دن کہاں پڑھے گی؟ جمعے کے دن اس کے لیے نماز کے انتظام ہی نہیں ہے۔ مردوں کے لیے انتظام ہے، عورتوں کے لیے انتظام نہیں ہے۔ اور کچھ کٹھ ملا لوگ کہتے ہیں ان عورتوں کے لیے مسجد میں جانے کا الاؤ اور اتھارٹی نہیں ہے، ان کو کہاں بھیجو؟ بازار۔ اب جائیے بازار میں، آپ سب سے زیادہ بازار میں، پارکوں میں، ان جگہوں میں مسلمان لڑکیاں آپ کو نظر آئیں گی، مسجد میں نہیں۔ جلسوں میں آپ دیکھیے کتنی لڑکیاں ٹہلتی ہوئی نظر آتی ہے، ایسا لگتا ہے اس کے لیے ایک دم آزادی ہے، ٹہلو۔ نوجوانوں کا انجوائے کا ایک ذریعہ بنی ہوئی۔ عورتوں کے لیے تو نماز کا ہم نے انتظام نہیں کیا۔ عورتیں بازار میں گھوم رہی ہیں، عورتیں جلسوں میں گھوم رہی ہیں، ان کے لیے اتھارٹی اور اجازت ہے، کوئی بات نہیں، پردے میں گھوم سکتی ہیں، مولوی صاحب مسجد نہیں جا سکتی ہے۔ فتنے کا دور ہے، فتنہ ہو جائے گا۔ اب اللہ کے گھر میں فتنہ اور بازار میں کوئی فتنہ نہیں۔ مسجد حرم بھی سعودی عربیہ جاؤ تو مسجد حرم کو ہم نے بھی دیکھا ہے، اور بعض علماء نے بھی دیکھا ہوگا، بعض حاجیوں نے بھی دیکھا ہوگا۔ مسجد حرم کے اندر مرد اور عورت دونوں مل کر کے طواف کیا کرتے ہیں، ایک ساتھ مرد عورت ایک ساتھ طواف کر رہے اللہ کے گھر میں، وہاں پہ فتنہ نہیں ہے۔ یہاں پہ عورتوں کا الگ انتظام ہو تو یہاں پہ فتنہ ہے۔ مسجد نبوی جاؤ، مسجد نبوی میں بھی نماز پڑھ رہے ہیں، عورتوں کا انتظام الگ ہے، مردوں کا انتظام الگ ہے۔ مسجد نبوی محمد رسول اللہ جہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس اللہ کے نبی نے جہاں پہ مسجد بنائی ہے وہاں پہ انتظام ہے، لیکن ہمارے یہاں عورتوں کا انتظام نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، راگو پور کے لوگوں اور کٹیہار کے لوگوں ذرا سنو، قیامت کے دن کہیں یہ عورتیں تیرا گریبان نہ پکڑ لیں اور اللہ سے شکایت کر بیٹھے، اے اللہ اگر یہ دنیا میں ہمارے لیے بھی مسجد کے انتظام کیے ہوتے تو ہم بھی جمعے کی نماز پڑھتے، ہم بھی جا کر کے نماز پڑھتے، اور ہم بھی علماء کی تقریریں سن کر کے اپنی زندگی میں بدلاؤ لاتے۔ ایک دن جلسے میں سال بھر میں لائیے گا تو کیا ان کو فرق پڑے گا؟ بولیے، ایک دن لائیے گا تو ان کو کیا فرق پڑے گا؟ ان کے ہاتھ میں آپ نے موبائل دے دیے، یہ موبائل کا غلط استعمال کر رہی ہیں۔ آج مسلم نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو دیکھو سوشل میڈیا میں اپنی ویڈیو بنا کر کے کیسے وائرل کر رہی ہے یہ عورتیں، یہ لڑکیاں اور یہ نوجوان لڑکے۔ آج کل جب تک موبائل سے 1.5 GB ختم نہ کر لیا جائے تب تک اس کو نیند ہی نہ آئے، اور وہی سب دیکھتے رہتا ہے۔ شارٹ ویڈیو بہت چل رہا ہے آج کے زمانے میں، شارٹ ویڈیو۔ لڑکیاں کہیں اپنے بال دکھا رہی ہیں تو کہیں ڈانس کرتے ہوئے اپنی کمر دکھا رہی ہیں، کہیں ڈانس کرتے ہوئے اپنے جسم کے الگ الگ انگ کو دکھا رہی ہے، اور گانے کو کاپی کر کے باقاعدہ اسی انداز میں گانے کی کوشش کر رہی ہے۔ نام ہے رقیہ، نام ہے فاطمہ، نام ہے کلثوم، نام ہے زینب، نام ہے سعدیہ، بڑی پیاری پیاری نام رکھی ہے۔ اور میرے پیارے بھائیوں غور کرو، یہ کون سی عبادت کر رہی ہے؟ سمجھ میں مجھے بات نہیں آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ یہی کہا تھا، ایک دور ایسا آئے گا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ عورتیں کپڑا تو پہنیں گی لیکن ننگی نظر آئیں گی۔ نساؤن کاسیات عاریات مائلات ممیلات، ایسی عورتیں دنیا میں آئیں گی، کپڑا پہنیں گی لیکن ننگی نظر آئیں گی۔
آپ ذرا دیکھیے موبائل کے اندر دیکھیے, بازار کے اندر دیکھیے, اللہ کی قسم جلسوں ہی میں آپ گھومیے, اسی یہی جلسوں کے اندر الگ الگ جگہوں کے اندر آپ جائیے, ایسی لڑکیاں آپ کو ملیں گی اللہ کی قسم, حاجیوں کے بھی ایمان خراب کرنے والی لڑکیاں جلسوں میں ایسے بن کر کے آیا کرتی ہیں. غور کرو, اللہ کے نبی نے فرمایا لباس تو پہنی ہوں گی, کپڑا تو پہنی ہوں گی, لیکن ننگی نظر آئیں گی, اور پہننے کا مقصد یہ ہوگا کہ مجھے تعریف کرے, میری تعریف ہو اور مجھ سے کانٹیکٹ ہو. آپ نے ایسی لڑکیوں کی چتونی دی اور فرمایا ایسی لڑکیاں لا یجدن ریحہا, جنت کی خوشبو نہیں پائیں گی, ولا یدخلن الجنہ, اور جنت کے اندر بھی انٹری نہیں ہوگی, جنت میں بھی داخل نہیں ہوگی. ذرا بتاؤ, جس عبادت کے لیے پیدا کیا گیا وہ عبادت بھی نہیں ہے. جلسوں میں آئے ہو عبادت کے محض سے, چلو ہم تقریریں سنیں گے, چلو ہم علماء کی باتیں سنیں گے, اپنی زندگی میں بدلاؤ لائیں گے. 1-2-4 گھنٹے کے لیے ہم اپنے آپ کو اچھی جگہ پہ بیٹھ کر کے تقریریں سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. اور بازار اور ہاٹ کی طرح, اور الگ الگ دن میں جس طرح ہاٹ اپنے یہاں لگا کرتے ہیں, بازار لگا کرتے ہیں, ان بازاروں کی طرح ماحول بنا دیتے ہیں. میرے بھائیوں ذرا غور کرو, اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دو گے جب کل قیامت کے دن تم سے سوال کیا جائے گا, اے میرے بندے بتا, جب تمہارے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی جا رہی تھی اور تم انجوائے کر رہے تھے, تم مستیاں کر رہے تھے, تم انجوائے کر رہے تھے, اس وقت قیامت کے دن تم اپنے رب کو کون سا جواب دو گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے لوگوں ولا تترکن الصلاۃ مکتوبۃ متعمدا فقد بریت منہ ذمۃ اللہ. فرمایا اے لوگوں نماز جان بوجھ کر کے مت چھوڑو, جان بوجھ کر کے مت چھوڑنا, جان بوجھ کر کے نماز مت چھوڑنا. آج جان ہی بوجھ کر کے تو لوگ نماز چھوڑتا ہے, نیند کی حالت میں کون چھوڑ رہا ہے؟ اب 12-1 بجے تک موبائل دیکھے گا, فجر کی نماز اس کے چھوٹے گی کہ نہیں چھوٹے گی؟ اب اس سے پوچھو فجر کے وقت تم رات میں اتنے دیر تک جاگتے کیوں ہو؟ کون پوچھے گا؟ مولوی صاحب اس لڑکی سے پوچھیں گے.